بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہروں کے دوران گھروں اور کئی عمارتوں میں توڑ پھوڑ کے ساتھ ہی شیخ حسینہ کی سابقہ رہائش گاہ کو بھی گھیر لیا گیا ہے، جبکہ 500 قیدی جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق بنگلہ دیش کے سابقہ وزیر اعظم شیخ حسینہ کے ملک چھوڑنے کے بعد ایک گروپ نے وزراء اور اعلیٰ سرکاری حکام کی رہائش گاہوں اور املاک کو نقصان پہنچایا اور املاک کو نظر آتش کر دیا۔ میڈیا کے مطابق پارلیمنٹ اور دارالحکومت کی عوامی لیگ شاخ کے چیئرمین پر بھی حملہ کیا گیا اور توڑ پھوڑ کی گئی۔ اطلاعات کے مطابق افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ضلع شیرپور کی جیل کے 500 قیدی جیل توڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر مختلف تبدیلیاں داخلی اور خارجی عنوان سے بھی سامنے آ رہی ہیں۔ آج ہم اسی موضوع پہ حسین تقوی صاحب سے گفتگو کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور کیا اس ملک کے اندر آئندہ جمہوریت کا مستقبل روشن ہے یا یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ کسی نئی ڈکٹیٹرشپ میں بدل جائے گی، اس پہ گفتگو کریں گے۔ جی تقوی صاحب، بنگلہ دیش عوامی لیگ کی حسینہ واجد کا فرار ہی کہیں جی، تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنی مرضی سے گئی ہیں، وہ تو اپنی آخری تقریر بھی بیچاری ریکارڈ نہیں کروا سکی۔ جی ہاں، بالکل، یہ ایک بہت ہی اہم واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے بنگلہ دیش کے اندر، اور ہم نے دیکھا کہ چند دنوں کے اندر معاملات جو ہیں وہ بالکل آپے سے باہر ہو گئے، اور شیخ حسینہ واجد جو بنگلہ دیش کی مطلق العنان وزیر اعظم تھیں اور تقریباً ان کی تمام اداروں پر گرفت جو ہے اس کو باوثوق سمجھا جاتا تھا، اور حتیٰ عدلیہ، فوج، انہوں نے جو ہے اس میں جو ہے وہ ان کا اثر و رسوخ اور نفوذ جو ہے وہ اتنا زیادہ تھا کہ جو دیگر سیاسی جماعتیں تھیں بنگلہ دیش کی وہ اقلیت میں نظر آنے لگی تھیں۔ جی ہاں، 15 سال کا اقتدار ہو اور اب بھی وہ تازہ بقول ان کے جو الیکشن ہوا ہے کہ وہ بڑا منصفانہ تھا، اس کے نتیجے میں وہ اقتدار میں آئی ہیں، تو 15 سال میں تو ایک نسل تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یقیناً عدلیہ کے اندر، فوج کے اندر، انتظامی اداروں کے اندر، بیوروکریسی کے اندر ان کا عمل دخل اور ان کا نفوذ تو بہت زیادہ ہوگا۔ اس لحاظ سے بھی یہ ایک تبدیلی بڑی معنی خیز ہے کہ تمام تر انتظامات ہونے کے باوجود، تمام تر پیش بندیوں کے باوجود بھی انہیں اس حالت میں جو ہے وہ اقتدار سے علیحدہ ہونا پڑا۔ جی ہاں، بالکل، یہ غیر معمولی جو ہے واقعہ جو ہے وہ، لیکن جو نظر رکھے ہوئے تھے بنگلہ دیش کے حالات پر، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ایک عوام کے اندر جو لاوا کئی سالوں سے پک رہا تھا وہ جو ہے وہ پھوٹا ہے، اور محرومیت کے شکار عوام جو مختلف طبقات کے اندر بٹے ہوئے تھے، ان کے اندر جو ہے وہ ایک طریقے سے اس حکومت کے فیصلوں کو لے کر، اور خاص طور پر جو حزب اختلاف کے ساتھ اس حکومت کا اور خاص طور پر شیخ حسینہ واجد کا رویہ رہا ہے، اس نے زیادہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر حالات کو کشیدہ ہونے میں جو ہے نا اس کا اہم کردار ہے، چونکہ جو ان کا ویژن تھا کسی حد تک تو کہہ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر ایک اقتصاد نے جو ہے وہاں پر ایک کرمٹ لی، اور جو وہاں پر معاشی اصلاحات سے کسی طریقے سے حالات جو ہے وہ بہتر ہوئے، لیکن آپ ایک دھارے میں لے جا کر جو ہے اپنے مخالفین کو دیوار سے لگا دیں اور پھر جا کر جو ہے وہ اپنے اہداف تک پہنچنے کی کوشش کریں، تو اس میں بھی جو سیاسی امور کے ماہر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس زاویے سے جو دیکھ رہی تھی شیخ حسینہ واجد، ان کو جو ہے بڑا اس میں دھچکا لگا۔ دیکھیں، ایک یہاں پہ ایک بحث ہے، ایک نیا نظریہ سامنے نظر آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ملک میں اقتصادی صورتحال بہتر ہو اور عوام اقتصادی لحاظ سے خوشحال ہوں تو تبدیلی کے امکانات کم ہوتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ حسینہ واجد کے دور میں اقتصادی ترقی ہوئی ہے،
اور ملک کی ریجنل اور گلوبل وائز بھی بنگلہ دیش ایک ترقی یافتہ ترقی پذیر ملک کے طور پہ، اگر یافتہ نہیں تو پذیر کے طور پہ بنگلہ دیش کا نام آیا، اور خطے کے اندر بھی یہ بات محسوس کی جاتی ہے کہ اقتصادی طور پہ ایک نمایاں ترقی کی ہے۔ تو کیا ترقی اور خوشحالی اور جبر اور استبداد کا آپس میں اگر موازنہ کیا جائے تو کیا یہ دونوں آپس میں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے؟ نہیں، میں اس میں تھوڑا سا ایک نقطے کی طرف وضاحت کرنا چاہوں گا اور آپ سے بھی اس حوالے سے رائے چاہوں گا۔ ابھی ایک تازہ رپورٹ جو ہے ایک انٹرنیشنل اکنامک کی شائع ہوئی ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کچھ سالوں سے جو ان کی حکومت تھی شیخ حسینہ واجد کی، وہ جو ترقی کے اعشاریے تھے اس میں بھی ہیرا پھیری کی جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور اس یعنی سے اعداد و شمار وہ نہیں ہیں، حقیقت میں نہیں تھے جو پیش کیے جا رہے تھے، یعنی کہ وہ بھی ایک جو مثلاً اسٹرکچر تھا ترقی کا وہ بھی ڈھیلا پڑ رہا تھا ان باتوں کی وجہ سے کہ جو حقائق جو چیز رونما ہو رہی تھی ملک کے اندر وہ نہیں تھی، بلکہ جو دکھایا جا رہا تھا وہ کچھ اور تھا، جس کی بنیاد پر سب اس میں متاثر ہو رہے تھے، یعنی کہ عوام جو ہے براہ راست اس سے جو ہے وہ متاثر ہو رہے تھے، جبکہ جو حکومت تھی شیخ حسینہ واجد کی ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ سب کچھ جو ہے وہ نارمل ہے، اور جو ترقی کے اعداد و شمار تھے یہ بھی گزشتہ روز ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع ہوئی ہے، جس میں اس بات کو چونکہ جو حالات تبدیل ہوئے تو سب کی نگاہیں جو ہیں وہ بنگلہ دیش پر جا کے رک گئی تھیں، تو وہ جو عالمی اقتصادی فورم ہے انہوں نے ان اعداد و شمار کو جو ہے وہ غلط ثابت کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حکومت جو تھی عوامی لیگ کی وہ بالکل جو ہے وہ ناکام ہو چکی تھی، نہیں، بلکہ اس نے ان کا جو دھارا تھا طرز حکومت کا وہ اس طریقے کا تھا کہ ایک فقط و فقط ان کی جماعت باقی رہے اور باقی، یعنی اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے اقتصادی بنیادوں پہ نہیں تھی، کہ لوگوں کا یہ نعرہ نہیں تھا کہ ہم بھوک سے مر گئے، ہمارا مثلاً جو ہے وہ زندگی گزارنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے، مہنگائی اپنے عروج پہ ہے، فلاں فلاں جو بھی اس وقت اکثر ممالک کے اندر غربت ہے، اور جو اس وقت عوام مہنگائی، میں سمجھتا ہوں طرز حکمرانی جو ہے نا وہ یعنی اس کا مراد یہ ہے کہ طرز حکمرانی باعث بنی ہے، لیکن اقتصادی نعرہ نہیں تھا۔ آپ سے بھی ایک رائے لینا چاہوں گا، جو عالمی سطح پر حکومتوں کی تبدیلی کا ایک تاثر جو لیا جاتا ہے، اور جس میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جو یہ عوامی موومنٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے کچھ تھنک ٹینکس ہوتے ہیں کہ جو اس مثلاً ہجوم کو جو ہے نا وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی نظر میں یہ تھنک ٹینکس کون تھے؟ دیکھیں بنگلہ دیش، البتہ صرف بنگلہ دیش نہیں، میں تو عمومی طور پہ اگر یہ کہوں تو تیسری دنیا کے اندر آنے والی ہر سیاسی تبدیلی کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی طاقت یا علاقے کی کوئی بڑی طاقت جو ہے اس کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے بہت سارے ایسے شواہد اور ثبوت موجود ہیں کہ بظاہر موومنٹ جو ہے وہ ایک نعرے سے شروع ہوئی، سلوگن اس کا فلاں تھا، لیکن آخر میں حکومت کی تبدیلی پہ جا کے وہ منتج ہوا۔ تو بنگلہ دیش کے عنوان سے بھی ابھی تک کھل کے ایسے تبصرے سامنے نہیں آ رہے کہ اس میں کون سی عالمی قوت یا کون سی جو ریجنل پاور ہے وہ انوالو ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کی جو جغرافیائی جو صورتحال ہے اس کے اندر یہ حکومت ہندوستان کی حکومت کی، یعنی جسے کہتے ہیں نا ہندوستان سب سے بڑا اس کا اتحادی تھا، اور یہ ہندوستان کی اتحادی حکومت تھی، لہٰذا اس کی شکست کو ہندوستان کی شکست بھی کہا جا رہا ہے۔ اب جب اس کو ہندوستان کی ہم شکست فرض کر لیتے ہیں کہ اگر یہ مفروضہ ہے کہ حسینہ واجد کا فرار اور وہ بھی ہندوستان کی طرف فرار، تو یہ گویا ہندوستان کا اتحادی جو ہے وہ اس حکومت کو سنبھال نہیں سکا اور اس کی اپوزیشن آ گئی۔ جی،
اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بنگلہ دیش کے اندر جو دوسری جماعت ہے، جو ان کے مقابلے کی جماعت ہے، خالدہ ضیاء کی جماعت ہے یا جماعت اسلامی کی صورت میں ہے، کہ یہ پرو انڈین ہے یا نہیں. اگر یہ پرو انڈین ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، ایک تبدیلی ہے، انٹرنل تبدیلی ہے، اس کا کوئی ریجنل اور گلوبل جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو خالدہ ضیاء کی جماعت ہے وہ بھی اینٹی انڈیا سمجھی جاتی ہے. جماعت اسلامی کے اندر بھی جو غالب عنصر ہے وہ اینٹی انڈیا ہے. لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے ان بنیادوں پہ کہ یہ ہندوستان کی بھی ایک شکست ہے. ہندوستان کی اس شکست کو اس وقت خطے کے اگر تناظر میں دیکھا جائے تو کس کے فائدے میں ہے؟ کیا اس کو ہم پاکستان ہندوستان تعلقات کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پاکستان کی کامیابی ہے، جبکہ یہ بھی لگتا ہے کہ پاکستان کی انوالومنٹ ہوگی کہیں نہ کہیں پہ، لیکن ہم اس کو نہ پاکستان اس کا دعویٰ کر رہا ہے، نہ حتیٰ خود حسینہ واجد نے کوئی اعتراض کیا ہے، نہ ہندوستان کی طرف سے کوئی ایسی بات آئی ہے کہ بھئی اس میں کسی دوسرے ملک کی بالخصوص پاکستان کی مداخلت ہے. لیکن خطے کے اندر جو ایک جنگ چل رہی ہے، اور اس سرد جنگ کو ابھی جو سرد جنگ کے عنوان سے وہ چین اور امریکہ کی جنگ ہے. اور چین اور امریکہ کی جنگ کے عنوان سے اس لیے بھی اس کا حوالہ دیا جا سکتا ہے کہ چائنا کچھ بڑے پروجیکٹس جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ کر رہا تھا، جبکہ بنگلہ دیش کی حکومت پہ دباؤ تھا امریکہ کا بتوسط، یعنی رابطے کے ذریعے سے ہندوستان کے، کہ یہ پروجیکٹس یعنی چائنا کو بنگلہ دیش کے اندر انٹری نہ دی جائے. اب اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ایک سیناریو کچھ اور بنتا ہے، لیکن ابھی اس کے بارے میں کوئی ایسے ثبوت اور واضح دلائل ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن جس انداز سے موومنٹ شروع اسٹوڈنٹس کی موومنٹ تھی، طلبہ مطالبات سے شروع ہوئی، اور کوٹا سسٹم، اور وہ مطالبات بھی کورٹ نے قبول کر لیے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ مرحلہ جو ہے اسٹوڈنٹس کی اس موومنٹ کو تو روک دیا گیا تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو بڑی اہم تھی وہ یہ تھی کہ وہ کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا، لیکن اس کے بعد ایک اہم چیز اور بھی ہے، وہ یہ کہ شیخ حسینہ واجد اپنے مخالفین کو غدار، دہشت گرد اور ملک مخالف جو ہے وہ نعروں کے ساتھ جو ہے مخاطب کرتی تھیں، اور ایک طریقے سے ان کی مثلا تذلیل اور تحقیر ان معنوں سے کہ وہ جو ہے جو ان کا مخالف ہے وہ محب وطن جو ہے. اس کے پاس بہانہ یہ تھا کہ یہ جو اسٹوڈنٹس تحریک چلی تھی، چونکہ وہ 71 کے جو بنگلہ دیش حکومت کے جو اتحادی کہیں یا جو ان کو اس زمانے میں جنہوں نے قربانیاں دی تھیں، ان کی بہتری اور ان کے لیے مفاد کے لیے تھا. تو لہٰذا وہ کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے قربانی دی ہے، لہٰذا اگر ان کا کوٹا کم کیا جا رہا ہے تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں وہ محب وطن نہیں ہے، چونکہ محب وطن کے راستے میں. جبکہ اسٹوڈنٹس کا یہ مطالبہ نہیں تھا. اسٹوڈنٹ یہ کہتے تھے کہ اس کو آپ اوپن میرٹ میں لے کے اب 71 کے جو متاثرین ہیں ان کا ابھی تک کوٹا آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ 2 نسلیں ہو جاتی ہیں. یعنی ایک تو جس نسل نے قربانی دی، چلے ان کے بچوں کے لیے اگر کوٹا ہو تو کوئی گنجائش بنتی ہے. اب ان کے پوتوں کے لیے بھی کوٹا لینا جو ہے نا، یہ اس میں بات ہے. اس میں حب الوطنی یا دہشت گردی یا یہ بات نہیں تھی. لیکن حسینہ واجد کا تو خیر ماضی رہا ہے کہ اس نے جماعت اسلامی کے بڑے بڑے لیڈروں کو پھانسی دی ہے، حتیٰ ان پر پابندی لگائی ہے، پابندی لگائی اور باقاعدہ دہشت گرد قرار دے کے. لیکن وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جب ڈکٹیٹرشپ، تسلط اور ایک جسے کہتے ہیں کہ ایسا ملک کے اندر ماحول پیدا کیا جائے تو وہ پھر لاوا اندر چلا جاتا ہے. لیکن اس کو جب بھی موقع ملتا ہے تو لاوا نکلتا ہے اور پھر وہ اس طرح کی صورتحال اختیار کر لیتا ہے. دیکھیں کہ ایک جو اگر بہت ساری جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں اس میں حکومت کے خلاف بہت ہی نفرت کا احساس ملتا ہے. البتہ ظاہر ہے 300 شہید ہوئے ہیں اس موومنٹ میں تو اس کا بھی اثر ہوگا، لیکن یہ ایک سیاسی تبدیلی سے زیادہ ایک انتقامی تبدیلی جو ہے بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ابھی تھوڑی صورتحال پتہ نہیں وقت کتنا ہے ہمارے پاس، بس 2 منٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں. وہ اس وقت جو فوج کا کردار ہے وہ بہت اہم بنتا جا رہا ہے. ویسے تو صدر نے مثلاً پارلیمنٹ تحلیل کر دی ہے اور ایک عبوری حکومت جو ہے بنانے کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور ان کے ایک ماہر اقتصادیات جو
نوبل انعام یافتہ بھی ہیں، فرانس میں مقیم ہیں. انہوں نے جو ہے وہ عبوری حکومت میں مشیر کے جو ہے حوالے سے اپنی آمد کی یقین دہانی کرائی ہے، اور ظاہراً طلبہ کو اور احتجاجی مظاہرین کو یہ دعوت دی ہے کہ ملک کی ترقی و پیش رفت کے لیے جو ہے وہ کام کریں، اور وہ بہت جلد واپس آنے والے ہیں. لیکن اس پورے سیناریو کے اندر جو ہے وہ فوج جو ہمیشہ اہم فیصلوں میں جو ہے وہ کلیدی کردار کی حامل رہی ہے، اب وہ یہاں پر جو ہے اپنے کون سے مہرے بٹھاتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جو قرائن و شواہد ہیں اس کے مطابق یہ کہ عوام فوج کے کردار کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ ایک سول حکومت جو ہے وہاں وجود میں آئے کہ جو آئندہ عام انتخابات کے لیے راہ ہموار کرے. جی ہاں، ابھی تو بہت ساری باتیں چلیں گی، چونکہ بنگلہ دیش ماڈل ایک بالخصوص سب کانٹیننٹ میں معروف تھا کہ ایک ایسا ماڈل ہے کہ جو بڑا کامیاب ہے. اس میں عدلیہ، فوج اور سیاستدان مل کے ملک چلائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہ ایک ماڈل تھا جو بنگلہ دیش میں پیش ہوا، جس کو حسینہ واجد نے تو البتہ ایک اور انداز سے اس کو تبدیل کر دیا. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ بھی اپوائنٹ بھی حسینہ واجد کی طرف سے ہیں اور ان کی رشتہ داری بھی ہے. جی بالکل. اب اس لیے فوج پہ بھی جو ہے وہ انگلیاں اٹھیں گی، تو دیکھتے ہیں اب عدلیہ. لیکن معاملات ڈاکٹر صاحب اتنے گہرے ہو چکے ہیں کہ اب کوئی جو ہے نا وہ بقول کسی کے کہ مصیبت اپنے گلے لینے کے لیے جو ہے ابھی فوری طور پہ تو یہ ہوگا، فوری طور پہ تو جو عوامی مطالبات ہیں ان کو سامنے رکھا جائے گا، اس کو ٹھنڈا کر کے پھر پیچھے سے ممکن ہے وہی حسینہ واجد والی جو ہے نا ٹیم دوبارہ ایک نئے انداز میں آ جائے. ابھی کہنا مشکل ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب عوامی شور شرابہ ہوتا ہے تو فوری مطالبات کو سامنے رکھ کے معاملے کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے. حزب اختلاف کے جو رہنما ہیں اور جو سیاسی قیدی ہیں ان کی فوری رہائی کا حکم بھی دے دیا، اور تقریباً جو ہے وہ افراد رہا بھی ہونا شروع ہو گئے. بلکہ تازگی یہ بھی خبر ہے کہ بہت سے مقامات پر جو ہے وہ قیدی جیل توڑ کر بھی باہر آ گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے پولیس نے ہڑتال جو ہے نا وہ کر دی ہے، بلکہ معافی بھی مانگی ہے گزشتہ چند مہینوں میں جو ان کے تشدد رہا ہے اس حوالے سے. لیکن اب صورتحال کس کروٹ بیٹھتی ہے، بہرحال ہم اپنے عراق میں امریکہ کی عین الاسد فوجی چھاؤنی پر حملے میں متعدد امریکی فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبر ہے. رپورٹوں کے مطابق جس وقت عین الاسد بیس سے زخمی امریکی فوجیوں کو لے جانے کے لیے ایک فوجی طیارہ پرواز کر رہا تھا، اسی وقت اس فوجی اڈے کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا. اس سے قبل پینٹاگون نے اعلان کیا تھا کہ پیر کی شب عین الاسد بیس پر میزائل حملے میں متعدد امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں. خبر رسائی ادارے رائٹرز نے اطلاع دی ہے کہ عین الاسد پر حملے میں کم از کم 5 امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں اور زخمیوں میں سے ایک کی حالت خراب ہے. پیر کی رات المیادین نے رپورٹ دی تھی کہ امریکہ کی عین الاسد فوجی چھاؤنی پر راکٹ اور ڈرون حملے کی وجہ سے 3 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. صہیونی حکومت کے بادسرائے نے بتایا ہے کہ اس حملے میں 2 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ بعض رپورٹوں میں 5 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی خبر دی گئی ہے. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے OIC کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کا اعلان کیا ہے، جو اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ایران کی درخواست پر ہو رہا ہے. پاکستانی وزارت خارجہ کے شعبہ رابطہ عامہ نے پیر کو بتایا ہے کہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار ایران کی درخواست پر ہونے والے OIC کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کریں گے. اس رپورٹ کے مطابق سینیٹر اسحاق ڈار OIC کے ہنگامی اجلاس میں غزہ کے حالات اور غاصب اسرائیلی حکومت کی جارحیتوں کے بارے میں اسلام آباد حکومت کا موقف بیان کریں گے. اس حوالے سے پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت پر OIC کی مجلس عاملہ کا ہنگامی اجلاس ایران کی درخواست پر 7 اگست کو جدہ میں ہوگا.
اس بیان کے مطابق پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اس اجلاس میں شرکت اور مشرق وسطی کے حالات نیز غزہ کی صورتحال اور صہیونی جارحیتوں کے بارے میں اسلام آباد حکومت کا موقف بیان کریں گے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سنیچر 3 اگست کو ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باقری کنی سے ٹیلی فون پر گفتگو میں OIC کے ہنگامی اجلاس کے لیے ایران کی درخواست کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پاس ہو گیا۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق منگل کو پاکستان کے قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کے چیئرمین نے اس بل سے متعلق تفصیلی رپورٹ ایوان میں پیش کی۔ رپورٹ کے مطابق اپوزیشن نے اس بل کی مخالفت کی اور اس میں ترمیم کا بل پیش کیا جس کو کثرت رائے سے مسترد کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ اس بل میں کہا گیا ہے کہ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ رپورٹ کے مطابق آج پاکستان قومی اسمبلی کا اجلاس کافی ہنگامہ خیز رہا اور حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے اراکین نے ایک دوسرے پر زبانی حملے کیے اور الزامات لگائے۔